لیکن وہ حلال ہے، طوطا وہ کھا سکتے ہیں، وہ تو حلال ہے، حالانکہ وہ پنجے کے ساتھ پکڑتا ہے۔ اور اسی طرح مرغی بھی کیا ہے، بعض دفعہ وہ پنجے کے ساتھ جو ہے تو وہ زمین کو کھرید کر دانہ نکالتی ہے، تو وہ مراد نہیں ہے، پنجے کے ساتھ پکڑنا مراد نہیں ہے، پنجے کے ساتھ شکار کرنا، دبوچنا مراد ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، جیسے چیل ہو گیا، باز ہو گیا یہ، اور درندے، ٹھیک ہے، جس کے یہ نوکیلے دانت ہوں، شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، بلی، ہاں، گیدڑ، بگڑ بلا، سمجھ آ گئی بات؟ یہ کیا ہے، ان کے نکیلے دانت ہوتے ہیں نا، ان کو بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی حرام ہوتے ہیں۔ تو دیکھو، یسألونک ماذا احل لہم، تو سوال کرتے ہیں تم سے کہ کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں تمہارے، کون سی چیزیں ان کے لیے پھر حلال کی گئی ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے کہ احل لکم الطیبات، تم لوگوں کے لیے حلال کی گئی ہیں طیبات، پاک چیزیں، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ پاک کا میں نے پہلے بھی معنی کیا تھا کہ پاک چیزیں اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شرعی اعتبار سے حلال بھی ہو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کا حق بھی متعلق نہ ہو، وہ پاک ہے۔ جیسے مرغی ہے، مرغی حلال ہے، لیکن اگر کسی کی چوری، مرغی کو چوری کر دیا اور اس کو ذبح کر کے کھا گئے تو پھر مرغی حلال تو ہے لیکن پاک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو کھانے کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو، من الجوارح، جو تم نے تعلیم دی، جوارح زخمی کرنے والے جانوروں کو، ٹھیک ہے، جوارح جارح سے ہے، جارحتن کی جمع، ایسے جانور جو دوسرے کو زخمی کرتے ہیں۔ مکلبین، اس کے اندر تمام جانور داخل ہو جاتے ہیں، چاہے تم شیر کو پکڑ کر اس کو جو ہے تو آپ تعلیم دے دو، یا جو ہے تو چیتے کو پکڑ کر اس کو تعلیم دے دو، ٹھیک ہے۔ تعلیم سے مراد یہاں ہے نا مما علمکم، ٹھیک ہے، علمتم من الجوارح، اس کو سدھار دینا، سمجھ گئے؟ یہ مطلب ہے اس کو، یہ نہیں کہ اس کو میٹرک کراؤ، اس کو بی اے کراؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو وہ جو تم تعلیم دو، تعلیم کا مطلب کیا، اس کو سدھار دینا۔ مکلبین، تم چھوڑتے ہو، یعنی اپنے ارادے کے ساتھ تم اس کو شکار کے اوپر چھوڑتے ہو۔ تو علمونا، تم سکھاتے ہو، مما، اس میں سے، علمکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی، تعلیم یافتہ کتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اس کو بلاؤ تو وہ تمہارے بلانے پر آ جائے، اس کا امتحان بھی لیا جائے گا، اچھا، تعلیم دینے کے بعد پھر اس کا امتحان لیا جائے گا کہ بھائی یہ تعلیم یافتہ ہو گیا نہیں ہو گیا۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ کہ جب تم اس کو بلاؤ تو وہ تمہارے بلانے پر آ جائے، تم اس کو بلاؤ تو وہ تمہارے بلانے پر آ جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ خود بھی نہ کھائے اس شکار میں سے، اس کو زخمی کر کے اس کو روک تو لے لیکن کھائے نہیں اس میں سے، اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ اگر اس نے جو ہے تو وہ تمہارے پاس لے کر آیا اور اس کا آدھا دھڑ تھا اور آدھا نہیں تھا، سرکار جی آدھا تم کھا لو آدھا میں نے کھا لیا، یہ تعلیم یافتہ کتا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ معلم نہیں ہوگا، یہ معلم نہیں ہوگا، یہ سدھایا ہوا نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ سدھایا ہوا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے بلانے پر آئے، شکار کے لیے تم اس کو بھیجو، شکار کو زخمی کرے یا مار دے لیکن کھائے نہیں، اور مکمل ثابت تمہارے پاس لے کر آئے، اس کو کہا جاتا ہے معلم، اس میں مفعول کے ساتھ، اچھا، اس کا شکار تم کھا سکتے ہو، اگرچہ وہ کتا اس کو مار دے، وہ مر بھی جائے، پھر بھی تم اس کو کھا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے 5 شرائط امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ کہ جس جانور کو تم بھیج رہے ہو وہ زخمی کرنے والا جانور ہو، من الجوارح قرآن نے ذکر کیا ہے، زخمی کرے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرے، زخمی کرے۔ اور دوسرا کیا کہ وہ معلم ہو، معلم کا مطلب کیا، سدھایا ہوا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کو اپنے پاس بلاؤ تو وہ تمہارے پاس آ جائے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ جب تم اس کتے کو بھیجو تو اس کتے کے ساتھ کوئی اور کتا نہ ملا ہو، اگر تم نے کتے کو بھیج دیا کسی شکار کے اوپر اور وہ شکار کی طرف چلا گیا اور اس نے شکار کو پکڑا لیکن دوسرا کتا بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا جس کو تم نے نہیں بھیجا تھا، تو اب اس کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہ وہ تمہارے کتے کے پکڑنے سے مر گیا یا دوسرے کتے کے پکڑنے سے مر گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کہ وہ شکار خود کھائے
سوری خود نہ کھائے تمہارے لیے لے کر آئے، اگر خود کھا لیا ہو پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور ایک شرط یہ کہ تم نے اس پر بسم اللہ بھی پڑھی ہو، ٹھیک ہے، کتے پہ ہاتھ پھیر کے چل بیٹا جا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ حلال ہوگا۔ مزہ آ گئی۔ ہاں؟ اچھا اب جب ہم پکڑے گا نا شکار کو تو اب وہ حلال ہوگا، اور اگر ویسی بیٹے نے پکڑ لیا تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، ہمارے گاؤں میں یہ کتے لڑاتے تھے، بڑا زبردست اکھاڑا ہوتا تھا، بہت بڑا اکھاڑا ہوتا تھا، تو وہ اپنے کتے کو کہہ دی چل بیٹا پکڑو اس کو، اس پہ ہاتھ بھی پھیرتے، خدا آیا، دور دور سے کتے آتے تھے، اتنے بڑے بڑے اور موٹے موٹے کتے آتے تھے، اور لڑاتی بھی جمعے کی نماز کے بعد تھے۔ شکر ہے اب تو ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، اس کو اس طرح کہتے تھے، سمجھ گئے؟ اچھا تو یہ بھی کیا ہے کہ جب تم اس کو بھیجو تو اس کے ساتھ بھیجنے کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہو، اب اس نے شکار کو پکڑ لیا تو اب وہ کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بھئی اگر وہ شکار کو پکڑے گا تو کتے کے لعاب تو نجس ہیں، تو کیا وہ شکار نجس نہیں ہوگا؟ تو بھئی اگر شکار نجس ہو گیا ٹھیک ہے، اس کو جس جگہ پہ کتے کا لعاب لگا ہے، کتے کے دانت لگے ہیں، وہ جگہ کاٹ لو، باقی کیا ہے تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، دیکھو اس کو تم، یسألونک کا پوچھتے ہیں تم سے، ماذا احل لہم کیا چیز حلال ہے ان کے لیے، کل تم ان کو کہو احل لکم الطیبات تمہارے لیے حلال ہے پاک چیزیں، طیبات پاک چیزیں حلال ہے تمہارے لیے، اور وما علمتم من الجوارح اور وہ جو تم نے سکھایا من الجوارح زخمی کرنے والوں کو، مقلبین کہ تم چھوڑتے ہو، تعلمونہن سکھاتے ہو تم ان کو، مما اس میں سے علمکم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا مطلب کتے کو سدھارنا تمہیں سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترکیب ڈال دی، کتے کو اس طرح سدھارا کرو، ٹھیک ہے۔ فکلوا پس کھاؤ تم، مما امسک علیکم وہ جو کتے نے تمہارے لیے روکا، تو نے تمہارے لیے روکا اس کو تم کھا سکتے ہو۔ امسکنا علیکم کا مطلب کیا، اس نے شکار تمہارے لیے پکڑا ہو، تمہارے لیے پکڑنے کی نشانی کیا ہے، خود نہ کھایا ہو۔ اگر اس نے خود کھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کھوٹتا نہیں نہیں مالک جی اب یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، صبح سے مجھے کچھ کھلایا نہیں ہے اور بھگائی جا رہے ہو، ہاں اب میں نے پکڑ لیا نا، پہلے میں کھاؤں گا پھر اس کے بعد آپ کھانا۔ اب وہ شکار اس نے خود کے لیے پکڑ لیا نا، تمہارے لیے نہیں پکڑا، اب کیا ہے، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اگرچہ تم نے بسم اللہ پڑھا ہو۔ اگر وہ تمہارے لیے روک دے اور تم نے بسم اللہ بھی پڑھا ہو، وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اس پر اللہ کا نام تم ذکر کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، ڈرو بھئی اگر تم نے جو ہے تو شکار اس نے پکڑ لیا، زبردست بٹیر اس نے پکڑ لیا، تم یار بسم اللہ تو میں نے نہیں پڑھی تھی لیکن چلو بس کھا لیتے ہیں، کتا تو سدھارا ہوا ہے نا، نہیں نہیں اب تم نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا الیوم لکم الطیبات آج کے دن حلال کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو، وطعام الذین اور ان لوگوں کا کھانا، یہ کیا ہو گیا، آپ لوگ میوٹ کریں، اچھا، اور ان لوگوں کا کھانا، اوت الکتاب جو جن کو دی کتاب، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، یہاں پر طعام سے مراد ذبیحہ مراد ہے، کیونکہ طعام کے علاوہ جو باقی کھانا ہے، گندم ہے، چاول ہے، گھی ہے، آٹا ہے، وہ تو پھر مشرکوں کا بھی حلال ہے نا، وہ تو آپ مشرکوں سے بھی خرید سکتے ہو، مشرکین سے، سمجھ آ گئی بات۔ تو یہاں پر جو طعام کو ذکر کیا تو اس سے مراد ذبیحہ مراد ہے، کیونکہ ذبیحہ غیر مسلموں کے علاوہ صرف یہود و نصارہ کا جائز ہے، یہود و نصارہ کے علاوہ کسی کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہود و نصارہ بھی وہ یہود و نصارہ جو قرآن کے نازل ہوتے وقت جو یہود و نصارہ تھے، اگر اس عقیدے پر قائم یہود و نصارہ اب بھی موجود ہوں تو اب بھی ان کا ذبیحہ جائز ہے، کھا سکتے ہو، سمجھ گئے۔ لیکن اگر نام کے تو یہود و نصارہ ہو لیکن اپنے آپ کو دہریے بنایا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہوں، تو پھر ایسے یہود و نصارہ کا ذبیحہ جائز نہیں، یا یہود و نصارہ تو ہوں لیکن وہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے ہوں
تو پھر بھی ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں پر طعام سے مراد کیا ہے؟ ذبیحہ مراد ہے۔ طعام الذین اوتوا الکتاب، کھانا ان لوگوں کا جن کو دیا گیا کتاب، حل لکم تم لوگوں کے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات، اور لیکن اچھا، اور محصنات سے مراد یہاں پر پاک دامن۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں، والمحصنات من الذین، اور پاک دامن من الذین ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جب دو تم ان لوگوں کو، ان عورتوں کو، اجورہن ان کا مہر، محسنین کہ تمہاری نیت کیا ہو؟ احسان کی ہو، قید میں رکھنے کی ہو، غیر مسافحین نہ کہ شہوت نکالنے کی ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ وہ دوستیاں لگانے والی ہوں۔ کھانے پینے کے بعد اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ذکر کیا کہ بھائی تم یہود و نصارہ کا جس طرح ذبیحہ کھا سکتے ہو، اسی طرح یہود و نصارہ کا کی عورتوں کے ساتھ بھی تم شادی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو اگر وہ یہود و نصارہ میں سے ہو۔ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ سمجھ گئے؟ کہ اگر کوئی مسلمان کسی یہودی عورت کے ساتھ یا عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے، لیکن مسلمان مرد کے لیے جائز ہے۔ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عیسائی مرد کے ساتھ یا یہودی مرد کے ساتھ وہ نکاح کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو اجازت دی ہے، عورتوں کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ عورت تو مغلوب ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے مرد کی۔ تو اگر وہ یہودی اور عیسائی عورت ہو بھی تو مرد کے ماتحت ہوگی، ٹھیک ہے، غالب نہیں ہوگی، مرد کے اوپر غالب نہیں رہے گی۔ اور اگر مسلمان عورت اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو اس صورت کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عورت اس یہودی یا عیسائی کی غلبے میں آ جائے گی، اس کے اوپر مغلوب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کی دین کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو اجازت دی لیکن عورتوں کو اجازت نہیں دی۔ لیکن بعد میں حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کی خلافت میں جب لبنان اور شام کا علاقہ فتح ہوا اور وہ لوگ انتہائی حسین بھی تھے اور یہ عرب کے لوگ جو ہے تو کچھ سانولے رنگ والے تھے، تو جب نئی نسل نے ان کی گوری عورتوں کو دیکھا تو پھر دھڑا دھڑ ان کے ساتھ نکاح کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پابندی لگی، نہیں نہیں بھائی یہ نہ کرنا، ان کے ساتھ نہ کرو، تم ادھر ہی عرب کے اندر شادی کرو۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا تو آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، میں مانتا ہوں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر، ٹھیک ہے، ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر۔ اگر تم لوگ ابھی جو ہے تو ان کے ساتھ شادیاں کرنے لگو گے تو بعد میں جو اولاد ہوگی ان کے اوپر عیسائیت یا یہودیت کا اثر ہوگا، جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، لہذا انہوں نے اس وجہ سے منع کر دیا تھا پھر، ٹھیک ہے۔ اب بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بچوں کی آگے مستقبل کو پھر سوچ لے، ٹھیک ہے۔ شیخ الاسلام تک عثمانی صاحب نے ہمیں بیان فرما رہے تھے کہ ایک عورت جو ہے تو آدمی نے عیسائی عورت کے ساتھ شادی کی، اس وقت تو بڑا خوش تھا ہاں کہ انگریز کے ساتھ شادی کر لی عورت کے ساتھ، لیکن جب بچے ہو گئے، بچے بڑے ہونے لگے، اب ان کی تربیت کا معاملہ تھا، تو اب کیا ہے، مرد جو ہے تو وہ کہتا کہ مسلمان مسجد میں جائیں گے اور عورت نے کہا یہ چرچ میں جائیں گے۔ اب پتہ چلا نا، تو مرد نے اپنے دلائل شروع کر دی، عورت نے اپنے دلائل۔ ہمارے مردوں کو کہاں دلائل آتے ہیں؟ ہاں، اس کو کہاں دلائل آتے ہیں؟ ان کو تو بس یہ آتا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے تو نون لیگ کی جو ہے تو اپنے قائد کو جو ہے تو اس کی پارٹی کو اٹھانا ہے، اس کے جھنڈا اٹھانا ہے، اس کو تو اس کے دلائل آتے ہیں، اس کو تو پی ٹی آئی کے دلائل آتے ہیں، اس کو تو جو ہے تو پیپل پارٹی کے دلائل آتے ہیں کہ میں نے کس کی طرح پی ٹی آئی کو زیر کرنا ہے، اور پی ٹی آئی والا جو ہے تو وہ نون لیگ کو زیر کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ دلائل آتے ہیں۔ تم پوچھنا ان سے بھائی، ہاں بھائی قرآن سے تم ایک آیت دکھاؤ، دلیل دکھاؤ ختم نبوت کے اوپر، کسی کے منہ میں پھر زبان نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ ختم نبوت کے اوپر کوئی ایک حدیث تم سناؤ ذرا، پھر منہ میں زبان نہیں ہوگی۔
سمجھ گئے؟ تو اب وہ تو عورت تھی، اس نے تو اپنی عیسائیت کا مطالعہ کیا تھا، اور یہ تو کیا تھا، لنگور تھا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. اب دلائل شروع ہو گئے، اور عورت نے تو 3 باتیں کی تو اس کے منہ میں زبان نہیں تھی، خاموش ہو گیا، رونے لگا پھر کہ اب میں کیا کروں. اور انہوں نے خط لکھا شیخ الاسلام صاحب تقی عثمانی صاحب کو کہ بھائی یہ مسئلہ پیش آ گیا، میں کیا کروں اب. تو انہوں نے عیسائیت کیا ہے، ہمارے استاد شیخ الاسلام صاحب کی کتاب ہے، حضرت نے کتاب ان کو بھیجی، بھائی اپنے بیوی سے کہو یہ کتاب پڑھو، عیسائیت کیا ہے. انہوں نے مطالعہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی. ٹھیک ہے. اور دونوں جو ہے تو کہہ رہے کہ ڈرائیو کر رہے تھے مرد اور عورت نے فوراً جو ہے تو وہ گاڑی روک دی، اور بس شور سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی مسلمان ہوتی ہوں، مجھے بھی جو ہے تو اسلام کا راستہ دکھا دو. مسجد لے گئے اور مسلمان ہو گئی عورت بھی، اور پھر جو ہے تو ان کی بچوں کی تربیت اسلام کے طریقے پر ہونے لگی. سمجھا گئی بات؟ تو اس وجہ سے کہ نکاح تو بس کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر کیا ہے، یہ مسئلے پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے بس صرف اپنے اس کے اندر نکاح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ جو ہے تو کچھ شیعہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہو، بھائی جائز ناجائز کو چھوڑو، بعد میں ہوگا کیا اس کو تم نہیں سوچ رہے، بعد میں ہوگا کیا اس کو تم نہیں سوچ رہے. صرف نکاح تک نکاح کی حد تک بات تھوڑی ہے. ہاں. کچھ کہتے ہیں کہ غیر مقلد کے ساتھ نکاح جائز ہے، نہیں مرد کے ساتھ کہہ دیں کہ ہم کے جائز ہیں، بعد میں اس نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، اور اس نے کہا کہ 3 طلاقیں تو ایک ہوتی ہے، پھر کیا کرو گے؟ اجماعی مسئلہ ہے 3 طلاق، اس کے بعد جو ہے تو نکاح ختم ہو جاتا، وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نکاح ختم نہیں ہوتا، پھر کیا کرو گے؟ ہاں. تو اس لیے اس طرح سے جگہوں سے جو ہے تو بچنا چاہیے، اور خاص کر عورت کو اس جگہ پر نکاح کرنا چاہیے کہ جو اپنے ہمارے علماء دیوبند کے طریقے پر ہو. ٹھیک ہے. اور نیک اور دیندار آدمی ہو، ایسی جگہ پر شادی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کا مقصد کیا ہو، ان کو قید میں رکھنے کی نیت ہو کہ بھائی یہ بس ہمارے پاس رہے، میری خدمت کرے، میں اس کی خدمت کروں، یہ مقصد ہو. صرف کیا ہے، غیر مسافحین، اپنی ضرورت پورا کرنے کا مقصد نہ ہو. ولا متخذی اخدان، اور نہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو چھپ کر یارانے بنانے والی ہوں. ٹھیک ہے. فرینڈ شپ بنانے والی ہوں، ایسی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح نہ کرو. من یکفر بالایمان، اور جو کفر کرے، ایمان کا انکار کرے. یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ مومن بھی ہی مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، تو فقط حبط عملہ، تحقیق کے ساتھ اس کا عمل حبط ہو جائے گا. حبط ہونے کا مطلب کیا؟ ہاں. حبط، اچھا، حبط ہونے کا مطلب کیا؟ کہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، اس کے اعمال کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا. یہ معنی ہے حبط کرنے کا. وہ فی الآخرت، اور وہ آخرت کے اندر من الخاسرین، خسارے والوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں یہ رکوع پورا ہو گیا. چلو آگے پھر کل پڑھتے ہیں. ہو گیا یہاں تک. ٹھیک ہے. سٹاپ تک چلیں گے. آگے دیکھو. اچھا جی.